أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اور نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور جو شخص ایمان لاتا ہے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم روگردانی کرو کہ تو بلا شبہ ہمارے رسول کے دل میں صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی اس کی تقدیر سے اور اس کی مشیت سے، ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم، یعنی جس کو کوئی مصیبت پہنچے پھر وہ جان لے کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے اور اس کی تقدیر سے ہے، پھر اس نے صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی تو اللہ تعالیٰ اس کو عوض میں دے گا اس چیز کے بدلے جو اس سے فوت ہو گئی ہے دنیا میں سے، یعنی ہدایت اس کے دل میں اور یقین صادق۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یعنی اس کے دل کو یقین کی ہدایت دیں گے، پس وہ جان لے گا کہ بلا شبہ جو اس کو مصیبت پہنچی ہے وہ اسے البتہ خطا نہیں کرے گی، اور جو اس سے خطا کر گئی تو وہ البتہ اس کو پہنچنے والی ہی نہیں تھی۔ حضرت احمد نے علقمہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، فرمایا کہ وہ آدمی جس کو کوئی مصیبت پہنچے پھر وہ جان لے کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر وہ راضی ہو جائے اور تسلیم کر لے۔ اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یعنی وہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ اور حدیث متفق علیہ میں ہے کہ مومن کے لیے تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ نہیں کرتے ہیں کوئی فیصلہ مگر اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اگر اس کو کوئی ضرر پہنچے اس نے صبر کیا تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کو کوئی خوشی کی بات پہنچی اس نے شکر کیا تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ باری تبارک تعالیٰ کا فرمان واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا ان باتوں میں جس کا انہوں نے حکم دیا، اور ان چیزوں کو بجا لانا جس کا اللہ نے حکم دیا، اور چھوڑ دینا ان چیزوں کو جس سے روکا گیا اور منع کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یعنی اگر تم انکار کرو کہ عمل کرنے سے تو بلا شبہ ان کے ذمے تو پہنچا دینا ہے جن کا ان کو مکلف بنایا گیا ہے، اور تمہارے ذمے وہ ہے جس کا تم کو مکلف بنایا گیا ہے، یعنی سننا اور اطاعت کرنا۔ امام زہری نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت پہنچا دینا اور رسول کے ذمے پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے قبول کرنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بتلاتے ہوئے کہ بلا شبہ وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور تم وحدانیت بیان کرو اس کی اہلیت کی اور اس کو اسی کے لیے خالص کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا۔ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم۔ ایمان والو بلا شبہ تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، بس تم ان سے بچو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد آزمائش ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور جو شخص اپنے دل کی اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ کو قرض دو گے قرض حسنا تو وہ اس کو تمہارے لیے بڑھائے گا اور تم کو معاف کر دے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ قدردان حلم والے ہیں اور پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو جاننے والے ہیں، زبردست حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے بتلاتے ہوئے بیویوں کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں کہ بلا شبہ ان میں سے کچھ وہ شوہر اور اولاد کے دشمن ہیں، والد کے دشمن ہے، اس معنی کر کے کہ وہ اس کو غافل کرنے کے نیک عمل کرنے سے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا فاحذروہم۔ ابن زید نے فرمایا یعنی تمہارے دین پر رہو۔ امام مجاہد نے فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، فرمایا کہ یہ ان کو آدمی کو آمادہ کریں گے قطع رحمی کرنے پر اور اپنے رب کی نافرمانی کرنے پر، بس آدمی طاقت نہیں رکھے گا اس کی محبت کے ساتھ مگر یہ کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ ابن ابو حاتم نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہ ان سے پوچھا گیا ایسے آدمی کے
ایک شخص نے ان سے پوچھا اس آیت کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے مکہ میں، پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بس ان کی بیویوں نے اور ان کے اولاد نے انکار کر دیا یہ کہ ان کو چھوڑ کر چلے جائے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ تحقیق انہوں نے دین کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کر لی ہے، بس انہوں نے ارادہ کیا یہ کہ ان کو سزا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور باری تعالیٰ کا فرمان، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما بلا شبہ مال اور اولاد فتنہ ہے، یعنی امتحان ہے اور آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے مخلوق کے لیے، تاکہ جان لے کہ کون اس کی اطاعت کرتا ہے ان لوگوں میں سے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ کا فرمان واللہ عندہ، یعنی قیامت کے دن، اجر عظیم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذلک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئی اور ان دونوں کے جسم پر دو سرخ قمیص تھے، وہ دونوں چل رہے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے، پھر ان دونوں کو اٹھا لیا اور ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کی طرف دیکھا، نظر کی، جو دونوں میں نے دیکھا ان دونوں بچوں کی طرف کہ وہ دونوں چل رہے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے، بس میں نے صبر نہیں کیا یہاں تک کہ میں نے بات کو بند کر دیا اور ان دونوں کو اٹھا لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد دلوں کا ثمرہ ہے، بلا شبہ وہ بزدلی، بخیلی اور غمگینی کا باعث ہے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی تمہاری کوشش اور تمہاری طاقت کے مطابق، جیسا کہ صحیح میں ثابت ہے کہ جب میں تم کو حکم دوں کسی بات کا تو تم اس کو کرو جتنا تم طاقت رکھتے ہو، اور جب میں تم کو اس سے منع کروں تو تم اس سے بچو۔ اور یہ آیت کریمہ ناسخ ہے اس آیت کریمہ سے کو جو آل عمران میں ہے، اور وہ باری تعالیٰ کا یہ فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے باری تعالیٰ کے فرمان اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون میں فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو لوگوں پر عمل کرنا شاٹ گزرا، بس لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے یہاں تک کہ ان کے پیر میں ورم آ جاتا تھا اور ان کی پیشانیاں زخمی ہو جاتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی مسلمانوں پر تخفیف کرتے ہوئے فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس آیت اولی منسوخ ہو گئی۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان واسمعوا واطیعوا، یعنی تم ہو جاؤ پیروی کرنے والے اس کی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول تم کو حکم دے، اور تم اس سے ذرا برابر پیچھے مت ہٹو۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وانفقوا خیرا نہ دائیں اور نہ بائیں۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وانفقوا خیرا لانفسکم، یعنی خرچ کرو اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، رشتہ داروں پر، فقراء پر، مساکین پر، اور تم اچھا سلوک کرو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اس کی تفسیر گزر چکی سورہ حشر میں۔ باری تعالیٰ کا فرمان ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لكم ویغفر لكم، یعنی جب تم خرچ کرو گے مال میں سے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس کے بدلے اور دے گا، اور جب تک تم صدقہ کرو گے مال میں سے تو اس پر اس کی جزا ملے گی۔ اور یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے قائم مقام بنا کر نازل کی گئی ہے، جیسا کہ صحیح میں ثابت ہے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو قرض دے ایسے ذات کو جو نہ ظلم کرنے والی ہے اور نہ مفلس ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یضاعف لکم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ ویغفر لکم، یعنی تم سے گناہوں کو مٹا دے گا، واللہ شکور، یعنی قلیل عمل پر کثیر بدلہ دے گا، حلیم، یعنی درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اور پردہ پوشی کرتا ہے اور چشمہ پوشی کرتا ہے گناہوں سے اور لغزشوں سے، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ اور ان تمام کی تفسیر کئی مرتبہ گزر چکی۔ سورہ تغابن آیت کریمہ میں آگے لفظ آیا یوم التغابن، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کا دن، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کا دن، یا دھوکے کا لفظ بھی آتا ہے غبن کا معنی۔ آگے آ رہی ہے تفسیر یسبح للہ ما فی السماوات، آسمان و زمین کی ساری حکومتیں، ساری اختیارات اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کسی کو ایمان کی توفیق سے مالا مال کیا اور کسی کو کفر پر باقی رکھا، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اللہ بما تعملون بصیر، خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا پورا نظام ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، ذرہ برابر اس کے اندر کوئی کمی اور کجی نہیں ہے۔ وصورکم فاحسن صورکم، انسانوں کی تخلیق فرمائی، کروڑ صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ ایک انسان کی صورت دوسرے انسان سے ملتی جلتی نہیں ہوتی، یہ ہمیں اشتباہ ہوتا ہے لیکن قریب جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔
تو یہ فاحسن صورکم، بہترین صورتوں میں اللہ پاک نے نازل فرمایا. آگے سورت کے اخیر کے اندر جہاں احسنی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹا سا قصہ لکھا ہے، وہ تفسیر میں ہے. یا لو ما فی السماوات و ما فی الارض، دیکھنا تو ہے نہیں بھائی، بیٹھے بیٹھے سنتے ہی رہنا ہے. سننا بھی اپنی مرضی سے ہوتا ہے، جتنا ہم بڑو ہے اتنا ہم رہے، کہ کبھی سو بھی جائے نہ کبھی ادھر ادھر بھی کر لے. یعلم ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کا سارا نظام، ما تسرون و ما تعلنون، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ اندر چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں، جو سپروائزر بن کے بیٹھے ہیں کس والا. اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک تعالیٰ سارے دلوں کی راز کو جاننے والے. آگے اس کے بعد فرماتے ہیں الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کفار کی کیفیت اور ان کے حالات کا تم کو پتہ نہیں چلا. فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، جب انہوں نے اللہ کی نہیں سنی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار کو عذاب سے وبال امرهم، اپنے ہی گناہوں کا وبال انہوں نے چکھا. اس کی وجہ بھی بتلائی، کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، انبیاء کرام علیہ السلام دلائل لے کر آتے تھے، آسمانی وحی بھی لے کر آتے تھے اور اللہ پاک کی طرف سے آنے والے معجزات بھی لے کر. اس وقت یہ کہتے تھے ابشر یہدوننا، ایک انسان ہماری رہنمائی کرے. یہ کہہ کر انہوں نے کفر کیا، بے نیازی اختیار کی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں واستغنى اللہ، اللہ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جن کو نبوت کے لیے سرفراز کیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہی خوب جانتے ہیں، اس لیے تم اگر کسی کا انکار کرو تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، اللہ پاک نے جن کو منتخب کیا وہ اللہ کے چیدہ بندے ہیں. آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں زعم الذین کفروا ان یبعثوا، کفار یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے ہی نہیں. کیوں نہیں؟ بلا وربی، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں. نیچے لکھا ہے 3 آیتیں ہیں، اس میں یہ تیسری آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں قیامت کے وقوع کے سلسلے میں. پہلی آیت سورہ یونس میں ہے قل ای وربی انہ لحق، وہاں بھی ای وربی. اور وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ قل بلی وربی، یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے متعلق فرماتے ہیں. اور یہ تیسری آیت جو ہمارے سامنے ہے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، قرآن پر ایمان لاؤ. یوم یجمعکم، اللہ تبارک تعالیٰ تم سب کو جمع کریں گے، اور اسی دن کو لیوم الجمع، اس کا نام یوم الجمع بھی رکھا گیا، اور اس کا دوسرا نام ذالک یوم التغابن. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تغابن کا دن بھی ہے. ابن عباس فرماتے ہیں قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے کہ جنتی لوگ جہنم والوں کو اس وقت دنیا کے اندر یہ ان کو ستاتے تھے تو وہ ان کو وہاں دھوکہ کا لفظ تو نہیں کہیں گے، لیکن جنتی لوگ ان کے ساتھ معاملہ اس طرح کا کریں گے. لا غبن اعظم من ان يدخل هؤلاء الى الجنہ، یہ جنت میں جائیں اور وہ جہنم میں جائیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. غبن، غبن کا معنی یہاں نقصان کا مراد لیا جائے. یا جیسے سورہ اعراف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو پا لیا، کیا تم نے بھی پا لیا؟ وہ بھی اس کا اقرار کریں گے زبان حال سے، زبان قال سے. تو اس کی طرف اشارہ ہو کہ دنیا میں تو تم ان کا مذاق کرتے تھے. نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، اور چونکہ اطراف میں کوئی دریا تھا نہیں، ندی کوئی تھی نہیں، اردو میں دریا ندی کو کہتے ہیں، جب کہ دریا کے پہلے دریا نہ تو اس بنیاد کے اوپر اطراف کے علاقے میں کہیں کشتی چلانے کا امکان ہی نہیں تھا، اس لیے لوگ کہہ رہے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اگر تم ہمارا مذاق کرتے ہو تو ہم تمہارا مذاق کریں گے جیسے تم آج ہمارا مذاق کرتے ہیں. 92 پارے میں یہ آیت موجود ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے غبن سے مراد کہ ہم نے وعدنا ربنا، ہم نے ہمارے رب کے وعدے کو پا لیا. فہل انتم، کیا تم بھی پا چکے ہو اس کو؟ اللہ لا الہ الا هو ما اصاب من مصیبت. اس آیت میں آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں انسان کو جو کچھ اچھی بری چیز پہنچتی ہے یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، خاص کر کے مصیبتیں ظاہری اسباب اور ظاہری شکلیں ہوتی ہے مصیبت کی، لیکن حقیقت میں یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر ہوتی ہے. انسان میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کو مصیبت نہ آئی ہو اور وہ دے دے، اور نہ کسی کی مصیبت کو ٹال سکے اللہ نہ ٹالنا چاہے. اس لیے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر یقین رکھے گا یہدی قلب، اللہ پر یقین رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا قلب اللہ پاک کی طرف سے ہدایت پایا ہوا ہوتا ہے. بڑی سے بڑی مصیبت آئے، آنسو تو بہہ سکتے ہیں آنکھوں سے، لیکن دل ان کا مطمئن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال پر جو دعا سکھلائی ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ آنکھیں اشکبار ہے
لیکن ہم اپنے رب کی مرضی کے اوپر راضی ہے۔ تو یہ کی قلب یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے، چھوٹی موٹی مصیبت پر بھی انسان آہو واویلا کرنے لگتا ہے، اور کچھ اللہ کے بندے ہیں کہ بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ بھی ان پر آئے۔ اللہ کا ایک بندہ ہے، غریب ہے پیسوں کے اعتبار سے بھی، اور دوسرے اسباب بھی دنیاوی نہیں ہے، کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، اور ایسی مصیبت اور پریشانی کے روپیہ تو ہے نہیں تو دوسروں سے قرض لینا پڑے۔ اس طریقے کے مختلف احوال پیش آتے ہیں۔ جو اقرب ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے لیے اسی طرح کے، اور جو اقرب نہیں ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک مصیبت نہیں دیتے ہیں، لیکن مصیبت مانگنے کی بھی نہیں ہے۔ تقدیر الہیہ سے مولویوں کی دنیا ایک مستقل پریشانی ہی کی تو دنیا میں گزر رہے ہیں۔ کون صاحب ہے مولانا عباس ڈھونگڑی میں مزاق کیے تھوڑے، پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ میں نے ایک دن پوچھا کیسا ہے تو جو جو چالے تھے وہی تو ٹھیک سے، باقی کوئی ٹینیو ایک بھی بیمار پڑی جو تو آپ کو 12 مہینوں پگار بیلنس ایم سی مچی جائے۔ تو یہ اس طریقے کے یہ مصیبتیں، اور پھر اولاد کو بڑی کرنا، یہ اس قسم کے جو مختلف مسائل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جو مصیبتیں دیتے ہیں یؤمن باللہ یہدی قلب، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے قلب کو مطمئن کرتا ہے۔ بولتے تو بہت ہے اللہ ہی کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اور پگار 50,000 28,000 71,000 ہوئے ماسٹر لوگ اور دوسرے جو بھی دعوت و تبلیغ میں ہے نہیں بولتے یہ ہے، اور اسی کو مجاہدہ سمجھ رہے ہیں، یا روزانہ کی موت مر رہا ہے بیچارہ، یہ دیکھتے نہیں ہے کس کس طریقے سے ان کے گزران ہوتے ہیں، کیسے پریشانیوں میں وہ گزرتے ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قلب کو ہدایت ہوتی ہے کہ ساری مصیبتوں کے باوجود الحمدللہ بولتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے تو بھی، اور ان ساری مصیبتوں کو برداشت کرتے کرتے پھر طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ مصیبت نہیں آتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے بھی اللہ والے مانگتے تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ عادی ہو چکے ہیں، کئی گھاٹ پی چکے ہیں، کبھی کوئی کہے بھی تو کہا کتنے گھاٹ گزر چکے ہیں۔ تو یہ یہدی قلب، واطیع اللہ واطیع رسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر کوئی اطاعت نہیں کی تو اللہ کے رسولوں کو ذمہ صرف پہنچانا ہے، پھر اس کے بعد تمہارا کام ہے۔ اس لیے تشکیل والے بھی بولتے ہیں کہ ہمارا بیان وما علینا الا البلاغ والا نہیں ہے۔ شیخ پورہ میں تھے ہمارے دعوت و تبلیغ کے پورے ضلع کے امیر صاحب حافظ محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے کسی نے ایک مرتبہ ایسا کہہ دیا کہ وما علینا الا البلاغ والی تقریر نہیں ہے، یہ لوگ بولتے ہیں نہیں، تو حافظ صاحب ناراض ہوئے، اور صحیح تھا، ناراض ہونے ہی کی ضرورت تھی، اس لیے کہ یہ جملہ تو نبیوں کا ہے، اور وہی جملے مولوی بول رہے ہیں بیان کے اندر، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف بیان ہوا، تشکیل والا بیان ہی بیان کہا جاتا ہے۔ تو تشکیل اللہ کے رسول نے کتنی مرتبہ کی تھی، اور کن کی تھی، کن کے لیے کی تھی؟ مسلمانوں میں ہی جانے کے لیے کی تھی کہ کفار کے لیے کی تھی؟ یہ بھی تو تھوڑا سمجھنا ہے۔ اس لیے یہ جملے بولنا وما علینا الا البلاغ۔ اسی طرح بڑی عمر کے تھے حافظ صاحب ہی کے ساتھیوں میں سے والو تھے، لیکن بروچ میں رہتے تھے، وہ بھی بیچارے تھوڑے بولے بالے تھے۔ ایک دن یہاں ماٹلی والے ہی میں بیان میں کہا کہ یہ لڑنے جھگڑنے والی دعوت نہیں ہے، جہاد۔ میں نے کہا نبی لڑنے جھگڑنے گئے تھے، یہ جملے بھی بولنے ان کے اس طرح۔ ایک صاحب تھے پروفیسر ہے بلسار کے، ولن اجتماع میں آج سے 20-25 سال پہلے بیان شروع کرتے ہی کہا کہ یہ چندے والے بندے نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم تو خالی لوگوں سے چندہ لیتے ہیں، تم تو چندے والے بھی اٹھا کے لے جاتے، اور پھر ایک ہی رٹنگ کے اندر چلتا ہے، اسی کو دین سمجھ لیا ہے، اس سے باہر نکلنے کی اس کھول سے ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ کوئی دین کی اچھی باتیں یا دوسرے کام ہو رہے ہو، وہ نبی ہی کے کام ہو تو اس میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ہم کو تو ایک ہی کام دیا ہے۔ تو یہ نبی کے ساتھ بھی تمہارا ظلم ہوا کہ اللہ کے نبی تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، چاروں چیزیں لے کر آئے ہیں، اور آپ نے ایک ان چار میں تو کوئی بھی نہیں ہے دعوت و تبلیغ، تو یہ چار تو دوسرے ہی ہیں، لیکن پھر بھی مان لیا۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ ہے، حضرت مولانا علی میاں صاحب نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کتاب لکھی ہے مولانا علی میاں صاحب نے، اس پر مقدمہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اسی آیت سے شروع کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور یہ بتلایا کہ زمانے کے گزرتے گزرتے یہ چاروں مقاصد الگ الگ گروہ بن گئے، تزکیہ والے، تصوف والے، خانقاہ والے ہو گئے، علم والے یتلو علیہم آیاتہ حفظ کا الگ ہو گیا، ویعلمہم الکتاب قرآن کی تعلیم اور تفسیر یہ الگ ہو گئی، اور حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی مراد ہے، اور حکمت سے مراد اخلاق والی چیزیں بھی مراد ہے۔ حکمت سے مراد دین کی وہ باتیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کھول لے کسی پر، اسرار و رموز اور شریعت کے مقاصد، وہ بھی ہے۔ تو فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
تقدیر کے مسئلے کو آسان کر دیا. وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. یہ مسلمانوں کے لیے بڑی راحت ہے. جب بھی کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو آدمی یہ کہے کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا, اللہ پاک کی طرف سے آیا. تو غمگین تو دل ہوتا ہے بولے مرحلے میں, لیکن اتنا زیادہ نہیں رہتا ہے. پھر آہستہ آہستہ, کفار کے پاس اس طرح نہیں ہے تو خودکشی کے علاوہ بیچاروں کے پاس کوئی علاج ہوتا نہیں ہے. تو تقدیر کے مسئلے نے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ جو عقیدہ ملا اللہ پاک کی طرف سے, یہ بڑی پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے. ورنہ لوگ خودکشیاں بڑے بڑے مالدار لوگ کر لیتے ہیں, اور ایک غریب سے غریب مسلمان اور مومن اتنا زیادہ ہمارا جیسا پڑھا لکھا بھی نہیں, قرآن کی آیتوں کی تفسیر اور معنی نہیں جانتا, لیکن اللہ پر یقین رکھا ہوا ہے. امام راضی کو ایک مرتبہ مستی سوجی کہ ایک دوسری کو پوچھا کہ اللہ کو پہچاننے کی تیرے پاس کیا علامت, تو دوسری نے تو چرخا کہا. اسی کھیتر میں گیا, ایک کاشتکار سے پوچھا کہ اللہ ایک ہے, اس کی کیا دلیل, کہاڑا لے کے دوڑا کہ اللہ کے ایک ہونے پر بھی کوئی دلیل مانگ رہے ہو. دوسری نے تو چرخا بند کرتی ہوں تو ہو جاتا ہے, نہ چلتی ہے تو چلاتی ہوں تو چلتا ہے. اس پر بتلایا کہ یہاں بھی تو کوئی سوئچ والا ہوگا جو چلا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا من ازواجکم واولادکم عدوا من ازواجکم, فرمایا سب کی سب اولاد ہیں, سب کی سب بیویاں بدمعاش ہوتی نہیں ہے, لیکن کبھی مل جاتی ہے, اثر آ جاتی ہے. من ازواجکم میں تو ایک ہی آئے گی, لیکن اولادکم میں ہوتا ہے 5 انگلیاں برابر نہیں تو ٹہنیاں بھی برابر نہیں ہوتے ہیں. تو آگے اسی لیے فرمایا من ہوا عدو الزوج والوالد, عدو الزوج یہ بیوی کے لیے, اور اولادکم کے اعتبار سے والوالد کے والد کے لیے اولاد ایسی مل جاتی ہے. فاحذروہم, ان سے ڈرو, وہ جو کہے اس کے مطابق مت کرو, وہ اگر غلط کرے تو ان کو اس سے روکو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا, لیکن پھر بھی عفو درگزر سے کام لو. عفو کا معنی تو معاف کرنا ہے, اور صفح کا معنی پھر اس کا تذکیرہ بھی نہیں. اسی یاد دیوارے کہ خبر سے بیٹا بنانے درا ہو کہیو تو نے خرجت کیا, ایسا بھی نہیں بولتا ہے. تصفح, صفح سے کام لیتا ہے. وَتَغْفِرُوا, معاف کر دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ایک طرف ان سے ڈرنے کا فرمانے ہیں, دوسری طرف بخشش اور ان کے لیے معافی کا. یہ ہے اعتدال, کہ اولاد کے ساتھ اتنی ظلم اور زیادتی نہ ہو جیسے جانوروں کو مارا جائے, اور ایسا بھی نہ ہو کہ بے لگام چھوڑ دیا جائے کہ جو کرنا چاہے وہ کرے. اس لیے دونوں باتیں بتلائی. آگے انما اموالکم واولادکم, فتنہ کا معنی آزمائش ہے. فتنہ کا معنی اردو کا فتنہ نہیں ہے, یہ عربی زبان کا فتنہ ہے. اس کے بہت سارے معنی ہے. سونے کو آگ پر تپانا تاکہ اصلی سونا پتہ چل جائے اور کچرا الگ ہو جائے, اس کو کہا جاتا ہے فتنہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر فتنے کا لفظ فرمایا, تو مومن اور منافق اسی آزمائش کی بنیاد کے اوپر الگ کر دیے جاتے ہیں. مومن باقی رہتا ہے اس پر, اور منافق ادھر ادھر کچھ نہ کچھ بہانہ بازیاں کر کے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, آگے فرمایا کہ اللہ سے جتنا ہو سکے اتنا تم ڈرو. ڈرنے کے سلسلے میں ما استطعتم فرمایا, اوامر کے سلسلے میں اور نواہی کے سلسلے کی روایت آپ سن چکے ہیں. کچھ حضرات نے فرمایا کہ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حق تقاتہ, جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تو ہر ایک تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اللہ کے کچھ بندے ہیں جو وہاں حق تقاتہ کر لیتے ہیں, لیکن عام نہیں کرتے. اس لیے ابن کثیر نے آسان کر دیا ہمارے لیے کہ آیت ہی منسوخ کر دی, اور مستطاعتم کے ذریعے اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا. جتنا ہو سکے اتنا کرو. عوامل کے سلسلے میں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کرو جتنا ہو سکے, اور وما نہیتکم عنہ فاجتنبوا, نہیں کے سلسلے کے اندر یہ نہیں فرمایا مستطاعتم, اس لیے کہ اطاعت کے مقابلے میں اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جانا یہ بڑا ثواب کا کام ہے. اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 100 اوامر پر عمل کیا جائے اور ایک نواہی سے, ایک اللہ کی روکی ہوئی چیز سے رکا جائے, یہ بڑا غنیمت والا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ عوامر کا اہتمام نہیں ہے. عوامر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل ہے, اور نواہی اللہ پاک کی ناراضگی کی دلیل ہے. منہیات جن میں مفسدات ہوتے ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں انسان کے لیے, اور جو مسائل عوامر جتنے ہوتے ہیں وہ سب مصلحت والے ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی چیزوں کا عبادات سے لے کر معاملات معاشرات کا حکم دیا, جن کا حکم دیا ان چیزوں کے کرنے میں ہمارے لیے دنیا آخرت کی بھلائی ہے, اور جن چیزوں سے روکا اس میں رکنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اب نہیں رکتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کچھ چیزوں کا کہا جائے یہ کرو یہ کرو, ایک تو اور ایک یہ کہا جائے کہ یہ مت کرو, تو یہ کرو میں اگر ایک دو چھوٹ بھی گئے تب بھی سامنے والا اتنی زیادہ یہ نہیں کرتا. اور نہ کرنے والی چیزیں جن سے روکا گیا ہو کہ دیکھا چھوڑو کتاب پر سے اور پھر بھی نہ سمجھ میں آ رہا ہو, تو منہیات جو ہوتے ہیں ان منہیات کے اندر زیادہ یہ ہوتا ہے کہ میری نہیں سنی, میں نے منع کیا پھر بھی ایسا کیا.
تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اوامر اور منہیات کا درجہ انسانی منہیات سے بہت بڑھ کر ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فجتنبوہ فرمایا۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، تقویٰ کا حق یہی بتلا دیا، یعنی یہ آیت کریمہ منسوخ ہوئی جتنا ہو سکے، لیکن یہ کچھ علماء کے نزدیک ہے اور دوسرے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں یہ باقی ہے، اسی لیے تو پڑھائی جاتی ہے نکاح میں آمنوا اتقوا اللہ حق، اتنا زیادہ تقویٰ کا حکم اللہ پاک نے نکاح کے سلسلے میں دیا ہے اور کسی چیز میں نہیں۔ اور میاں بیوی کے جھگڑے ہی کی بنیاد پر سورہ طلاق کے اندر کہہ دیا کہ توکل کرنا ہے اللہ پر، بیوی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا ہوگا کوئی ملک نہیں، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں ہوں گا تو اس کو کوئی قبول کرنے والا ہے۔ دنیا میں اللہ پاک نے دونوں کے لیے نظام رکھا ہے، تو تقویٰ اسی بنیاد پر مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، شوہر عورت کو ستا رہا ہے یا عورت شوہر کو ستا رہی ہے، تو اس کا دندیرا نہیں پیتا جاتا۔ کوئی پوچھے تو یہ جواب دینے میں آدمی اس بات کو ٹال دے گا، اس کے بھائی پوچھیں گے، اس کی بہنیں پوچھیں گی بیوی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے تو اسی طریقے سے عورت بھی اپنے شوہر کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، جلدی جا کر کہتی ہے۔ شریف عورتیں اب آج کل کی نئی کا نیا مسئلہ ہے، بلکہ عام شریف بچیاں اس طرح کی چیز بھی ہوتی ہے، شوہر چاہے بدماش ہو تب بھی اس کی عزت گرانا چاہتی، اس لیے کہ اس کی گرے گی تو میری گرے گی، یہ بے وقار ہوگا تو میں بھی بے وقار ہی رہوں گی۔ خیر، تو اس بنیاد کے اوپر اب یہ کون بچانے والا ہے ایسے معاملے میں؟ اللہ کا خوف اور تقویٰ ہی ہوگا کہ شوہر کو بھی روکے گا اور عورت کو بھی روکے گا۔ اس لیے نکاح کے مسائل بڑے پیچیدہ ہے، اس لیے تقویٰ اللہ نے کہا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں سزا دوں گا پھر تمہیں۔ سورہ طلاق مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو تم ان کو طلاق دو ان کی عدت سے پہلے، اور تم شمار کرو عدت کو، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا رب ہے، ان کی عدت ختم ہونے سے پہلے، اور عدت کو یاد رکھو اور ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تمہارا رب ہے، اور تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو تحقیق اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وہ نہیں جانتا ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا امر پیدا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے اولا تشریفاً اور تکریماً، پھر امت کو خطاب ہے تبعاً۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی، پس حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کے پاس آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ پس آپ سے فرمایا گیا کہ ان سے رجوع کیجیے، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی، بہت زیادہ عبادت کرنے والی ہے، اور یہ کہ تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری عورتوں میں سے جنت میں ہے۔ اور امام بخاری نے روایت کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عورت کو طلاق دی اور اس حال میں کہ وہ حائضہ تھی، بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تذکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئی، پھر فرمایا کہ چاہیے کہ وہ اس سے رجوع کر لی، پھر اس کو روکے رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اس کو حیض آئے، پھر وہ پاک ہو جائے، بس پھر اس کے لیے اگر مناسب ہے یہ کہ اس کو طلاق دے تو چاہیے کہ اس کو طلاق دے طہر کی حالت میں قبل اس کے کہ وہ اس کو چھوئے، بس یہ وہ عدت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور ان سے ایک روایت میں ہے کہ بس یہ عدت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ کہ وہ اس میں عورتوں کو طلاق دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بارے تعالیٰ کے فرمان فطلقوهن لعدتهن میں فرمایا کہ طہر ایسے طہر میں جس میں جماع نہ کیا گیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس کو طلاق نہ دے اس حال میں کہ وہ حائضہ ہو، اور نہ ایسے طہر میں کہ تحقیق کہ اس نے اس میں جماع کیا ہو، اور لیکن اس کو چھوڑے رکھے یہاں تک کہ جب وہ حائضہ ہو جائے اور پاک ہو جائے تو اس کو ایک طلاق دے۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا فطلقوهن لعدتهن کہ عدت سے طہر مراد ہے اور قرون سے حیض مراد ہے، یہ کہ وہ اس کو طلاق دے حاملہ ہونے کی حالت میں جس کا حمل واضح ہو، اور اس کو طلاق نہ دے اس حال میں کہ اسے جماع کر چکا ہو اور وہ نہیں جانتا ہے کہ وہ حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے۔ اور یہاں سے فقہاء نے طلاق کے احکام کو مستنبط کیا ہے اور انہوں نے تقسیم کیا طلاق سنت کی طرف اور طلاق بدعت کی طرف۔ بس طلاق سنت تو یہ کہ اس کو طلاق دے طہر کی حالت میں جس میں جماع نہ کیا ہو یا ایسی حاملہ ہو کہ تحقیق اس کا حمل واضح ہو، اور طلاق بدعی یہ ہے کہ اس کو طلاق دے حیض کی حالت میں یا ایسے طہر میں جس میں تحقیق اسے جماع کر چکا ہو اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے۔ اور تیسری طلاق ہے جو نہ سنت ہے نہ بدعت ہے، اور وہ چھوٹی نابالغ اور بڑی عمر والی
बड़ी उम्र वाली और उन औरतों की तलाक है जिसके साथ दुखुल न किया गया हो, और तफसीलन कलाम मौजूद है फिका की किताबों में। बारी तबारक व तआला का फरमान वाहसुल इद्दा, यानी उसको याद रखो और जानो उसकी इब्तिदा को और उसकी इंतहा को, ताकि इद्दत तवील न हो जाए औरत पर फिर ये माने बने शादी करने से। वत्तकुल्लाह रब्बकुम, फिर वो शोहर से रुकावट बन जाए। वत्तकुल्लाह रब्बकुम, यानी इस मामले में बारी ताला का फरमान ला तुखरिजुहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना, यानी इद्दत की मुद्दत में औरत के लिए सुकना का हक है शोहर पर जब तक कि वो उससे मुअतद्दा रहे। बस मर्द के लिए जायज नहीं है ये कि वो उसको निकाले, और न औरत के लिए भी निकलना जायज है, इसलिए कि वो भी मुताल्लिक है शोहर के हक से। बारी ताला का फरमान इल्ला अन यअतिना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, यानी उनको न निकाला जाए उनके घरों से मगर ये कि वो कोई खुली बेहयाई का इर्तिकाब करे, और खुली हुई बेहयाई में जीना भी शामिल है। और शामिल है वो चीजें कि जब औरत तंग करे या तकलीफ पहुंचाए मर्द के घर वालों को और उनको अजियत दे कलाम के जरिए से या फैल के जरिए से। बारी ताला का फरमान वतिलका हुदूदुल्लाह, यानी उसकी शरीयत है और उसके महारिम है। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, यानी जो उससे निकलेगा और उसे तजावुज करेगा उसके अलावा की तरफ और उसको बजा नहीं लाएगा, फक़द ज़लम नफ्सह, यानी उसके इस करने की वजह से। बारी ताला का फरमान ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिथु बअद ज़ालिक अमरा, शायद के सौर पर सिमन हो जाए औरत को तलाक देने पर और अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में उसके रुजू करने को पैदा कर दे। इमाम ज़ुहरी ने फातिमा बिन्त क़ैस रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत करते हुए फरमाया, बारी ताला के फरमान ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिथु बअद ज़ालिक अमरा में फरमाती है कि वो तलाक रजई है। और यहाँ से 22,000 गए हैं सलब में से इस बात की तरफ के सुकना वाजिब नहीं है मबतूता के लिए, यानी तलाक़े बाइन वाली औरत के लिए, इसी तरह मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजुआ के लिए। और उन्होंने दलील पकड़ी है फातिमा बिन्त क़ैस की हदीस के जरिए से, जिस वक्त के उनको उनके शौहर अबू अमर बिन हफ्स ने आखिरी तीसरी तलाक दी थी और वो उनसे गायब यमन में थे। बस उन्होंने ये तलाक उनके पास लिख कर भेजी, फिर उन्होंने उनकी तरफ अपना वकील भेजा जौ लेकर, यानी नफका लेकर। तो हजरत फातिमा बिन्त क़ैस नाराज हो गई, फिर कहा कि अल्लाह की कसम तुम्हारे लिए हम पर कोई नफका नहीं है। बस वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, फिर अर्ज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए उन पर कोई नफका नहीं है। और इमाम मुस्लिम की रिवायत है कि कोई सुकना वला सुकना, कोई सुकना नहीं है। और उनको हुक्म दिया कि वो इद्दत गुजारे उम्म शरीक के घर में। फिर फरमाया कि ये तो ऐसी औरत है कि उनके पास मेरे सहाबा आते जाते रहते हैं, चाहे कि तुम इद्दत गुजारो इब्ने उम्मे मक्तुम के पास, इसलिए कि वो नाबीना आदमी है, तुम अपने कपड़े को बदल सकोगी। इस पर कुछ लोगों ने इश्काल भी किया नबी एतबार से, उसका जवाब इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने दे दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब करके जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया इदा तल्लक़्तुमुन निसा, अज़मत के तौर पर भी जमा का सीगा वाहिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे खुद अल्लाह तबारक तआला के लिए। यहाँ आपको ज़ाहिरी किताब फरमाया और मुराद इससे ईमान वाले हैं। फतल्लिक़ुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया उनको तलाक दो उनकी इद्दत के लिए। मुराद ये है कि इनको तलाक दो इनके पाकी के दिनों में, इद्दत से मुराद तौहर है। आगे इसके बाद कुरून का माना करून का माना सलासत कुरून में लफ्ज आया है। इस एतबार से इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह बावजूद शाफी होने के कुरून की एक तफसीर हैज़ से भी कर रहे हैं, हालांकि वो तो शाफी है लेकिन ये भी एक तफसीर बतलाई। फतल्लिक़ुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि औरतों को जब तलाक दो तो उसके बाद उसकी इद्दत बहुत ज्यादा लंबी न हो, ये अल्लाह पाक को, यानी लंबी होगी तो फिर बेचारी को शौहर के बगैर एक तो रहना है और फिर शादी कर नहीं सकती जब तक इद्दत के दिन हो। इसलिए इद्दत के सिलसिले में फरमाया कि इद्दत कम से कम हो, इसका लिहाज किया जाए। इसी निस्बत से ये फरमा दिया कि आदमी ने अपनी बीवी को तलाक देने का पुख्ता इरादा किया है कि तलाक देनी ही है तो हैज के दिनों में न दे, फिर उसके बाद वाले तोहर में दे, या उस तोहर को भी छोड़कर फिर हैज के दिन आए और फिर पाकी के दिन आए तब तलाक दे। ये दोनों किस्म की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रिवायतें हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इस रिवायत को इमाम साहिब हिदायत है, इमाम साहब के मसलब को जो नकल किया तो यही रिवायत नकल की है हिदायत में। 2 मरतबा उसको ये तोहर पूरा हो जाए, उसके बाद हैज आए और फिर उसके बाद वाला तोहर। यहाँ पर भी उसी की तरफ फरमाया सुम्मा युमसिकुहा हत्ता ततहुरा सुम्मा तहीज़ फततहुरा, 3 मरतबा। अच्छा, दूसरी बात ये कि तोहर के दिन में भी सोहबत अगर कर ली है और अब उसके बाद वो तलाक दे रहा है तो यकीनी बात है कि बच्चा है या नहीं इसका इसको पता नहीं है, और जब बच्चा पेट में रह गया तो उसकी इद्दत तो कितनी हो जाएगी, वज़े हमल 9 महीने तक, और अभी मालूम नहीं है। तो इसलिए ऐसे तोहर में तलाक देने की बात कही जिसमें औरत से सोहबत ही न की हो, और हैज आ गया ये दलील है कि पेट में बच्चा नहीं है, इसलिए अब हैज के बाद जब तोहर आए तो उसमें सोहबत न करे, इसलिए कि यकीन है कि अभी बच्चा नहीं है, और अब उसके बाद तलाक देगा तो जल्दी से इद्दत पूरी 3 तोहर में हो जाएगी अगर औरत है तो, यानी 3 हैज की मुद्दत में, और शौक है कि यहाँ 3 मतलब 3 महीने ज्यादा से ज्यादा।
اور اس کے مقابلے کے اندر بچہ رہ گیا تو 9 مہینے کی لمبی فرقت ہوتی ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ ایسے دنوں میں اس کو طلاق دی جائے جس کے اندر اس سے صحبت نہ کی ہو. الطہر من غیر جماع، کچھ حضرات نے یہ بھی فرمایا بغیر صحبت کے، یہی مراد کہ جیسے ہی پاکی کے دن آئے حیض کے ختم ہونے کے بعد اس وقت طلاق دے. چند دنوں کے بعد دے گا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. اور پھر احناف کے نزدیک تو ویسے بھی ثلاثۃ قروء، 3 مکمل قروء کی مقدار ہونی چاہیے، تو 3 مکمل تبھی ہوتی ہے جبکہ حیض کے دنوں میں حیض کے دنوں سے گنا جائے. طہر کے ایام تو طلاق دینے کے ہیں، اس لیے حیض کے 3 الگ الگ مرحلے، 3 پیریڈ حیض کے پورے ہو جائیں تو عدت میں سے نکل جائے گی. فقہائے کرام نے طلاق کی 3 قسمیں کی ہے، طلاق احسن، طلاق سنت اور طلاق بدعہ. یہ حضرات 2 ہی کہتے ہیں، طلاق سنت اور طلاق بدعہ. لیکن احناف کے نزدیک طلاق احسن، طلاق سنت اور طلاق بدعہ 3 ہے. ایک ہی طہر کے اندر طلاق دے دی، پھر اس کے بعد اس سے رجوع نہیں کیا، خود بخود عدت پوری ہو جائے گی. پھر دوسرے طہر میں، پھر تیسرے طہر میں، اس طریقے سے الگ الگ 3 طہر میں یا تو ایک ہی دے دی اور پھر اس کے بعد رجوع کیا. لیکن بعد میں پھر اس کے بعد نکاح کرنے کا اختیار رہتا ہے ایک دینے کے بعد. اس لیے 1 اور 2 دی وہاں تک تو فرق میں کوئی نہیں ہے. 3 دی تو پھر اس کے بعد فلا تحل لہ. اس لیے قرآن کریم نے بھی الطلاق مرتان، پہلی 2 طلاقیں جو ہے وہ احکام کے اعتبار سے برابر ہے. اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا ہے تو پھر فرق پڑتا ہے. ایک غیر مقلد صاحب نے کہا کہ قرآن میں 3 طلاق یہ بتلاؤ، تو قرآن میں تیرے کہنے کے مطابق تو آئے گی نہیں. قرآن کریم کی آیت ہے کہ جیسے وہ کہے اس طرح کی ہی ہو، یہ ان کی بدماشی ہے. جب آپ سے دلیل کریں گے تو ایسا کہیں گے قرآن کی ایسی آیت لاؤ، تو اللہ پاک تمہارے محتاج ہے غیر مقلدین کی کہ آیت وہ ایسی لائے جیسے تم چاہو. یہ شرارت ہے، بدماشی ہے. تو 3 طلاق کا ذکر خود انہی آیتوں میں موجود ہے، طلاق مرتان. اور پھر اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، تو پہلی 2 کو ساتھ میں کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ پہلی 2 کے احکام ایک قسم کے ہیں. اور اب حکم میں فرق بتلانا ہے. دوسری بات، اصل جو آیت کا شان نزول ہوا ہے وہ تو اس لیے کہ جاہلیت میں 100 200 500 طلاقیں دیتے ہیں. ایک صاحب نے طلاق دی اپنی بیوی کو، 6 طلاقیں دی. پھر فون پر مجھے کہتے ہیں کہ میں تو 6 دی دوں، میں نے تو گیلو کوئی جانے کوئی نہ بولتے. ایک تو جہالت کا ثبوت دیا جائے ماٹی والا نہیں ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد دوسروں کو کہنے کا تو کورٹ کچہریوں میں جاؤ گے تو بھی مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. کپن بن کے صاحب یہیں سے فارغ ہوئے اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دی 3. اب اس کے والد کا فون آیا، 3 داروں میں عقائد و بہنوں تو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا. تو اب کیا کریں؟ میں نے کہا زبانی دی ہے کہ تحریری دی ہے؟ کہا زبانی دی ہے. بس تو ایک لکین رکھو تیار کہ میں 1 طلاق دیتا ہوں. پہلا آئے تھے کہ جو ہمیں کہا لکین دی سمجھ رہے ہیں. پھر موڑاوڑی تو آپ نے جوا نہیں شریعتی بات، وہ جیل میں نہ جائے مولوی. تو اس کے لیے میں نے کہا 1 تیار کرو لکھ کے، اور پھر وہی بتلا دو کہ ہم نے یہ دی ہے. وہ لڑکی کہے کہ نہیں 3 دی ہے تو گواہ تو وہ ہوتا ہے نہیں، اور اس کو بھی واپس آنا ہو تو وہ بھی تو اسی طرف جائے گی. اس لیے کبھی آپ پوچھیں کہ یہاں بیوی کا جھگڑا ہوا، شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے خبر نہیں کتنی دی تھی. اب بیوی کو پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ خیال نہیں، اور حقیقت میں جانتی ہے اور علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو پھر کہتی بھی ہے انہیں حمد پہلے کہ نو پہلے ہمارا کونے تانا ہوئی. یہ اس طریقے سے بھی چلتا ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے یہاں پر فرمایا. آگے ایک اور حکم فرمایا تو وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کو اچھی طریقے سے شمار کرو. شوہروں کو بھی بتلایا کہ معلوم کر لو کہ عدت اس کی کب گزر رہی ہے جس نے طلاق دی. اس لیے کہ ایسا ہو کہ شوہر عدت سے ختم ہونے سے پہلے رجوع کرنا چاہتا ہو کہ گاڑی پاچھے آ جائے گیر میں، لیکن اس کو پتا نہیں ہے. یا عورت کو علیحدہ ہونا ہے، شوہر نے پوچھا کہ میں نے رجوع کر لیا کہ تمہاری عدت بیدانوں پہلے پوری دے گی، اب آپ کو کوئی تعلق نہ ہے. تو یہ اس طرح کی اگرچہ ہمارے سماج میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ طلاق دینے کے بعد لڑکی گھر پہ ہو، وہ تو میں کہ چلی ہی جاتی ہے. 1 دی ہو تو بھی، 2 دی ہو تو بھی، اور 3. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے گھر رہنا ہے. لیکن کچھ پیچیدگیاں ہو جیسے فاطمہ بنت قیس کی، تو پھر آپ نے اجازت بھی دی. لیکن عموماً طلاق دیتا ہے تو سامنے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے. اب اس وقت کتنی دی نہ شوہر کو پتا رہتا ہے نہ عورت کو پتا. بغیر شیخ صاحب آئے، شاید پہلے کہہ بھی چکا ہوں، اور پوچھا کہ میں نے 2 دی ہے کہ 3 دی ہے، اس پر مجھے شک ہے. ادھر سے ادھر سے گھما کر بار بار پوچھا تو بھی ایک ہی بات کرتا رہا. میں نے کہا دیکھو تمہیں شک ہوا ہے، اسلام میں 3 طلاق تک کچھ نہیں ہے. 4تھی طلاق دی ہو تو پھر اس کے بعد 4تھی پڑتی ہے، پہلی 3 میں نہیں پڑتی، یعنی علیحدہ نہیں ہوگی. تو تھوڑے اوپر سے ڈیمونائز کے تان پڑی پکڑا گیا. تو یہ اس طریقے سے شکوک شبہات کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں. مفتی کو
चक्कर में डालने के लिए भी यहाँ भी करता है ना, बीवी भी ऐसा करती है, इस तरह के मसाइल होते हैं। इसलिए वाहसुल इद्दत बहुत जरूरी है। इद्दत के दिनों का शुमार शौहर को भी करना चाहिए और औरत को भी अपने शौहर को बतलाना चाहिए कि मेरी इद्दत के फलाने दिन चल रहे हैं और इद्दत कब खत्म हो रही है, माहवारी कब आती है और कब हैज नहीं आता है, कितने दिन आता है, ये शौहर को अपनी बीवी के सिलसिले में पता होना चाहिए, ताकि इस किस्म की लड़ाइयां न झगड़े हो न तलाक दी हो तो खबर ही न रहे। तो इसलिए औरतों को भी कहा कि वो इद्दत की हिफाजत करे और शौहरों को भी कहा कि तुमको भी तो जानना है, तारे क्यारे देवी त्यारे तू कब देगा, इसको जानना तेरे लिए भी जरूरी है। इसलिए तोहर के दिन और ये दिनों का एतबार करते हुए शरीयत ने फरमाया। आगे एक और हुक्म फरमाया कि औरतों को घरों से निकाला नहीं जाएगा, वला खुद न, वो खुद भी न निकले, बल्कि यानी इजाजत लेकर कहीं जाना चाहे तो जा सकती है, चाहे शौहर की मुदगम इजाजत हो या शौहर की उमूमी इजाजत हो कि जब जाना चाहो कामकाज के लिए। ये लड़ाई झगड़े करके जब जाएगी, नुशूज जब औरत की तरफ से होगा तो इतने दिनों तक का खर्चा पची मौली बही, अब उसकी दवाई कौन करे, तो ये मसले आते हैं। अगर वो खुद चली गई है तो करे दो ने छोकरा जईना ले गया हुए थे, और अगर नहीं है तो फिर शौहर के जिम्मे इजाजत लेकर गई है और अब वहां जाकर ये हुआ तो ये नुशूज उसकी तरफ से नहीं है, तो जितने भी दिन रहे शौहर को उसका खर्चा देना पड़ेगा। इसलिए ये मसाइल, ये अलग बात है कि बरसों तक नहीं दिए और वो नुशूज औरत ही की तरफ से था या औरत ने मुतालबा नहीं किया, नुशूज उसकी तरफ से नहीं था, नुशूज इसलिए औरत की तरफ से ज्यादती न हो और उसकी तरफ से मुतालबा भी नहीं हुआ, 2 साल 3 साल अपने माँ बाप के घर रही और उसने कोई मुतालबा नहीं किया, तो अब उसके बाद हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम लालपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि माफ है। लेकिन ये माफी जो फुकाहा की है, मुफ्ती साहब की तो नहीं है, अगले फुकाहा ने भी यही लिखा है, लेकिन यही झगड़े का बाइस बनती है। औरत कुछ मांगती नहीं है, अब कोर्ट में जब वो बनर कुसुर का दावा करेगी ना, शौहर ने दिया नहीं है तो लंबा चौड़ा दसूड़ा आएगा शौहर पर। कुछ समझ रहे नहीं दुनिया कहाँ जा रही है, इसलिए चोटली वाली अब चोटली निकाल दी है इन्होंने, अब हमारे ही कान भी बांध दिए हैं, पैर भी बांध दिए हैं। इसलिए इस किस्म के मसाइल में ये सोचना जरूरी है। वाहसुल इद्दत इसीलिए फरमाया ला तुखरिजुहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, इसी तरह घरों से निकाले भी नहीं, इल्ला यतीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, मगर जिना का इर्तिकाब कर लिया और शौहर ने उसके वालिद के यहाँ पहुंचा दी तो ये एक अलग चीज है। वतिलका हुदूदुल्लाह, ये सब अल्लाह पाक की हद बंदियां है। ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि वमन यतअद्द हुदूदल्लाह फक़द ज़लम नफ्सह, उसने जुल्म किया। ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा, शौहर बीवी को तलाक दे, बीवी शौहर से अलहदगी नाराजगी इख्तियार कर ले, अब इनको मालूम नहीं है कि इसके बाद क्या होगा। औरत ये न समझे कि मेरे बगैर कहाँ जाएगा और शौहर ये न समझे कि इसको मेरे अलावा कोई बुलाएगा नहीं। ये जो आपस की होती है कि कई जवानी, ये इस तरह के जुमले ये आपस में फसाद पैदा करते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं ला तदरी लअल्लल्लाह, जैसे विरासत के मसले में फरमाया आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, बाप चाहता है एक बेटे को ज्यादा देना, दूसरे बेटे को कम देना, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कौन तुम्हारी मदद करेगा इसका कुछ पता नहीं है। जिसको तुमने लाल प्यार से पाला हो कि कदा दोहाने काली मुके, जिस पर ज्यादती की हो वो लड़का अच्छी तरीके से पाले। उल्टा भी होता है कि ये तो नहीं समझा लेकिन मैं तो समझू, इस तरीके से कुरान ने ये इल्लत बदला है। इसलिए एक की फेवर करना नहीं है, सब औलाद के साथ यकसा सलूक करना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा, बाद में अल्लाह तबारक तआला इद्दत पूरी होने के बाद, यानी इद्दत पूरी होने से पहले पहले शौहर रुजू कर ले या औरत के रिश्तेदार और मर्द के रिश्तेदार सब मिलकर आपस में कोई फैसला करे, या फिर उसके बाद तलाक ही हो जाए। अब 1 2 है तब तो और मसला, 3 हुई तो बात पूरी हुई। हजरत फातिमा ये मसला इन्होंने छेड़ा है, आप सुन चुके हैं बुखारी में। हजरत फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये रिवायत पेश की कि अल्लाह के रसूल ने, उनके शौहर ने जब इनके लिए कहा कि तुम्हारा नफका हमारे जिम्मे नहीं है, शौहर तो यमन गए हुए थे और अपने आदमी के जरिए इन्होंने कुछ जौ भेजी तो इनको पसंद नहीं आई, कम मालूम हुई, तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि तेरे जिम्मे नफका नहीं है। ये रिवायत तो हजरत फातिमा बिन्त कैस बयान करती है, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि हमें मालूम नहीं है कि ये भूल गई नसीहत कि ये भूल गई या क्या बात है इनकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफका भी फरमाया, सुकना भी फरमाया। अहनाफ दोनों कह रहे हैं, शवाफे वगैरह हजरत अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम की बुनियाद पर इसको तो कह रहे हैं। नफके के सिलसिले के अंदर भी मुख्तलिफ आयतें हैं, लेकिन वो हजरत कुछ ये कहते हैं कुछ वो कहते हैं। हजरत फातिमा की रिवायत से इस्तिदलाल कर रहे हैं।
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. پھر جب وہ عورتیں اپنے عدت کے قریب ہونے کو پہنچ جائے تو تم ان کو روک لو قاعدے کے اچھی طریقے سے، یا ان کو رہائی دے دو اچھی طریقے سے، اور گواہ بنا لو 2 عادل گواہ تم میں سے، اور تم شہادت کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو اللہ تعالیٰ کے واسطے. یہ اس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں اس کو جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی راہ نکال دے گا اور اس کو نصیحت کی جاتی ہے اس آدمی کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی راہ پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو رزق دیتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کرتا ہے. اور جو شخص بھروسہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو اس کے لیے کافی ہے. بلا صبح اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو اختتام تک پہنچانے والا ہے، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عدت والی عورتیں اپنے عدت کے اختتام تک پہنچ جائیں، یعنی عدت کے اختتام پر پہنچ جائے اور اس کے قریب پہنچ جائے، اور لیکن عدت بالکل یا مکمل نہیں ہو، تو اس وقت یا تو یہ کہ شوہر ارادہ کرے اس کو روکے رکھنے پر، اور وہ عورت سے رجوع کرنا ہے اپنے نکاح کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ رہنے کے لیے اس مہر پر جس پر وہ اس کے ساتھ تھی، بمعروف یعنی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا اس کے ساتھ رہنے میں، اور یا تو یہ کہ وہ ارادہ کرے جدا کرنے پر، بمعروف یعنی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے اور نہ برا بھلا کہے اور نہ سختی کرے بلکہ اس کو طلاق دے اچھے اور مستحسن طریقے پر. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ یعنی رجعت پر جبکہ تم پختہ ارادہ کرو اس پر. جیسا کہ عمران بن حسین سے روایت کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے عورت کو طلاق دی تھی، پھر اس سے جمع کر لیا اور نہ اس نے اس کی طلاق پر گواہ بنایا تھا اور نہ اس کی رجعت پر گواہ بنایا تھا، تو فرمایا کہ تم نے خلاف سنت طلاق دی ہے اور رجوع کیا خلاف سنت، اور تم گواہ بناؤ اس کی طلاق پر بھی اور اس کی رجعت پر بھی، اور ایسا دوبارہ مت کرنا. ابن جریج نے فرمایا کہ حضرت عطا فرماتے تھے وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ کہ جائز نہیں ہے نکاح میں نہ طلاق میں اور نہ رجوع کرنے میں مگر 2 عادل گواہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مگر یہ کہ کوئی عذر پیش آ جائے. بارے تعالیٰ کا فرمان ذَلِكُمْ يُوعَدُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یعنی یہ وہ چیز جس کا ہم نے تم کو حکم دیا گواہ بنانا اور گواہ کو قائم کرنا بلا صبح اس کو بجا لاتا ہے، وہی آدمی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخری دن پر، اور جو شخص ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دار آخرت میں. بارے تعالیٰ کا فرمان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ من حيث لا يحتسب یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ان باتوں میں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور چھوڑ دیتا ہے ان باتوں کو جس سے منع کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملے میں چھٹکارے کی راہ پیدا کرتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ یعنی ایسی جہت سے کہ جس کا اس کے دل میں تصور بھی نہیں ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن میں سب سے جامع آیت یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور سب سے بڑی آیت قرآن کریم میں کوشادگی کے اعتبار سے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ہے. اور مسند میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غمی سے کوشادگی اور ہر تنگی سے چھٹکارے کی راہ پیدا کر دیں گے اور اس کو رزق دے گا ایسی جگہ سے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا فرماتے اس کو نجات دے گا ہر پریشانی سے دنیا میں اور آخرت میں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ربیع بن خیثم نے فرمایا یجعل له مخرجا یعنی ہر چیز سے جو لوگوں پر تنگ ہو جائے، من حیث لا یحتسب یعنی ایسی جگہ سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. امام قتادہ نے فرمایا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا یعنی مشتبہ امور سے اور موت کے وقت کی پریشانیوں سے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ یعنی ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی ہے. امام سدی نے فرمایا ومن یتق اللہ یعنی وہ طلاق دے سنت کے مطابق اور رجوع کرے سنت کے مطابق. اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی جن کو عوف بن مالک اشجعی کہا جاتا ہے، ان کا ایک بیٹا تھا اور بلا سبب مشرکین نے ان کو قیدی بنا لیا تھا، پس وہ ان میں تھا اور ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پھر آپ سے شکایت کی اپنے بیٹی کی جگہ اور ان کے اس حالت کے بارے میں جس میں وہ پھنسا ہوا تھا اور ان کی ضرورت کے بارے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کرنے کا حکم دیتے تھے اور ان سے فرماتے تھے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ عنقریب تمہارے لیے کوشادگی پیدا کر دیں گے. بس اس کے بعد تھوڑے دن نہیں گزرے تھے یہ کہ ان کا بیٹا بھاگ کر چلا آیا دشمنوں کے ہاتھوں سے. پھر وہ دشمنوں کے ریوروں میں سے کسی ایک ریور کے پاس سے گزرا، پس وہ ان کو بھی ہانک کر لے آئے. پس ان کو لے کر اپنے والد کے پاس آئی اور ان کے ساتھ بکریوں کا ریور تھا. تحقیق کے جو ان کو حاصل ہوا تھا بکریوں کے ریوروں میں سے
मालिक गमित में से, तो उन्हीं के बारे में ये आयत करीमा नाजिल हुई है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। इमाम अहमद ने रिवायत किया तौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा बंदा अलबत्ता रिज़्क़ से महरूम हो जाता है गुनाह की वजह से जिसका वो इर्तिकाब करता है, और तकदीर नहीं लौट सकती, रद्द होती है मगर दुआ से, तकदीर को रद्द नहीं करती है मगर दुआ, और न उम्र में इजाफा होता है मगर नेकी से। इमरान बिन हुसैन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तन्हा होकर अल्लाह ताला का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाता है हर मुसीबत में, और उसको रिस्क देता है ऐसी जगह से जहां से वो गुमान भी नहीं करता है, और जो शख्स माइल हो जाता है दुनिया की तरफ तो अल्लाह ताला उसको उसी के हवाले कर देते हैं। बारी ताला का फरमान वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। इमाम अहमद ने रिवायत किया इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से कि बिलाशुबा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार थे एक दिन, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए बच्चे, बिलाशुबा मैं तुमको कम चंद कलिमा सिखलाने वाला हूँ, तुम अल्लाह के दिन की हिफाजत करो तो अल्लाह ताला कल सुनाने का है, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत करेंगे। यहफज़िल्लाह यहफज़का यहफज़िल्लाह तजिदु तुजाहक इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह वअलम अन्नल उम्मता लव इज्तमऊ अला अन यनफऊका लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक व लव इज्तमऊ अला अन यदुर्रुका लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। कि तुम अल्लाह ताला के दिन की हिफाजत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम अल्लाह के दिन की हिफाजत करो तो तुम अल्लाह को अपने सामने पाओगे। जब तुम मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो, और जब तुम मदद तलब करो तो अल्लाह ताला से मदद तलब करो। और जान लो कि उम्मत अगर जमा हो जाए इस बात पर कि वो तुमको नफा पहुंचाए तो तुमको नफा नहीं पहुंचा सकती मगर उतना ही जितना अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिख दिया है, और अगर जमा हो जाए इस बात पर कि वो तुमको नुकसान पहुंचाए तो तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती मगर उतना ही जितना अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिख दिया है। और कलम उठा ली गई है और सहीफे खुश्क हो गई। इमाम अहमद ने फरमाया इब्न मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जरूरत को जिसको कोई जरूरत पेश आए फिर वो उसको ले जाए लोगों के पास, तो मुमकिन है ये कि वो इस लायक है कि उसकी जरूरत आसानी से पूरी न हो। और जो शख्स अपनी जरूरत को अल्लाह तबारक व तआला के पास ले जाएगा तो अल्लाह ताला उसको रिस्क देगा जल्दी या देर मौत के जरिए से। बारी तबारक व तआला का फरमान इन्नल्लाह बालिगु अमरी, यानी नाफिज करने वाला है अपने फैसले को, अपने अहकाम को अपनी मखलूक में जिस तरह वो इरादा रखता है और जिस तरह वो चाहता है। और जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, जैसे कि बारी ताला का फरमान व कुल्लु शैइन इंदहु बिमक़दार। अल्लाह पाक फरमाते हैं जब औरत को तलाक दी है और उसकी इद्दत के दिन पूरे हो रहे हैं तो पूरे होने से पहले फाम सिकुहन, इद्दत पूरी हो गई अब फाम सिकुहन नहीं होगा तो बात पूरी हो गई, इसलिए इद्दत कब खत्म होती है इससे पहले को जानना जरूरी है शौहर को। औ फारिकुहन, या फिर इनको जुदा करो, वअशिरू दवै अदलिन मिनकुम, और दो गवाह तुम में से कायम करो। गवाह हमारे यहाँ लाजिमी नहीं है, लेकिन आजकल जो मसाइल पेश आते हैं लड़के लड़कियों के, तो अब गवाही जरूरी है। शादी के ऊपर गवाह कुरान करीम ने जैसे फरमाया वअशिरू दवै अदलिन मिनकुम, इस तरह तलाक के ऊपर भी गवाह। उमूमन होता है जो शौहर गुस्से में हो जाता है बीवी को तलाक दे देता है, अब कितनी दी है आपस में फिर बाद में झगड़े होते हैं। कोर्ट वाले पूछते हैं कि गवाह लाओ, क्योंकि दुनियावी कोर्ट है वो तो गवाही से चलती है। तो अब लड़के ने तलाक दी है और गवाह नहीं बनाए और अब वो ये कहे कि मेरे पास गवाह नहीं है तो उसकी बात का एतबार नहीं। इस तरह लड़की वालों को भी चाहिए कि गवाह, लेकिन लड़की वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है आना भोरे की क्यारे निकले बंदूक क्यारा फूटे तो खबर से पैमान। लेकिन कभी कभार उमूमन झगड़े होते हैं और उस मौके पर औरत को मालूम होता है कि ये आगे से बाहर हो रहा है, तो उस वक्त गवाह, तो असल तो गवाह मर्दों को चाहिए कि जब तलाक दे उस वक्त गवाह बनाए। शरई एतबार से अहनाफ के यहाँ लाजिमी नहीं है, समझ रहे नहीं, बल्कि औरत को पता न हो तो भी, औरत को पता नहीं है शोहर ने तलाक दी, इद्दत भी पूरी हो गई और औरत को पता नहीं है, तो फिर नवी इद्दत शुरू नहीं था, वही जो पहले वाली है वो खत्म हो चुकी, खबर से भी। इस तरीके से हमारे यहाँ ये होता है, औरतों की इद्दत के शोहर के इंतकाल के बाद 4 महीने 10 दिन पूरे होते हैं, तो ऐसा समझते हैं कि ये इद्दत पछी बाहरी ने निकलવું जरूरी है, भरूच से चाहे मनोबल तक जाए, नहीं जाएगी तो दोबारा इद्दत लौट कर आ जाएगी। लेस्टर में हमारे मदरसे के बड़े जिम्मेदार साहब थे, उनके इंतकाल के बाद उनकी औरतों को लोगों ने यही कहा, इत्तेफाक से हम लोग वहाँ थे, तो उनके साहबजादे ने मुझे पूछा, मैंने कहा शरीयत में इद्दत कितने की है। जैसे ही तलाक शौहर का इंतकाल हुआ इद्दत शुरू हो गई। औरत को मालूम हो या मालूम न हो इससे फर्क पड़ता, लेकिन मालूम है तो वो शौक मनाएगी, मालूम नहीं है और शौक नहीं मनाया उसने, शौहर के इंतकाल की खबर ही नहीं पहुंची उसको और उसने इद्दत ये नहीं गुजारी, लेकिन इद्दत के अय्याम पूरे हो गए तो खुद ब खुद शरीय एतबार से इद्दत पूरी हो जाएगी।
آگے فرمایا تو وَصِلُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، حضرت اکرمہ اور دوسرے حضرات نے بھی یہی فرمایا، اور حضرت عطا نے بھی فرمایا کہ جیسے نکاح کے لیے تم کرتے ہو اس طریقے سے گواہ رکھو، طلاق کے لیے بھی۔ عموماً یہ مسئلے آج کل کثرت سے آتے ہیں، طلاق کے لیے کوئی گواہی ہوتی نہیں، اور پھر لڑکی والوں کو بھی پریشانی، لڑکے والوں کو بھی پریشانی۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ اس نے طلاق دی ہے یا نہیں دی ہے، کورٹ میں جا کر جھوٹ بولے، یا نہیں دی اور لڑکی والے کہے کورٹ میں جا کر کہ اس نے طلاق دی اور کوئی گواہ نہیں ہے، تو اس وقت بھی پریشانی ہوتی ہے۔ جب آدمی دوسرے کے ساتھ لڑنے پر آتا ہے تو اس وقت وہ سارے حق و انصاف کی باتیں بھول جاتا ہے، اور اچھے اچھے لوگ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، چلے ہوئی کہہ دے کہ ہمیں خبر نہیں۔ تو طلاق کے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ پھر یہ تو مرد اور عورت کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ طلاق نہیں ہوئی ہے اور آپ نے ایک حلال عورت کو حرام کر دیا، اور طلاق ہو چکی ہے اور آپ کہو کہ نہیں دی ہے، تو ایک حرام عورت کو حلال کر دو، 3 نہیں دی ہے۔ تو یہ اس قسم کے مسائل ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ گواہی آج بھی قائم کی جائے، بلکہ باقاعدہ لکھ کر تحریری طور پر، لیکن 3 نہ دی جائے۔ شریعت کا بھی یہی مسئلہ ہے، ایک دیا جانا، اور اس کے بعد بھی واقع ہو جائے گی ایک مجلس میں 3 بھی۔ قرآن کریم کی اس آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ ذالکم یعظ بہ، اللہ پاک اس سلسلے کی نصیحت کرتے ہیں کہ گواہ بناؤ تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہو۔ پھر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا، ڈرنے کے 2 مطلب، عورت کی تھوڑی کچھ عورت کی طرف سے نشوز پایا جا رہا ہے، ستانا، لیکن اس کے باوجود شوہر اس کو معاف کر رہا ہے، یا الٹا ہے، شوہر کی طرف سے شرارت پائی جاتی ہے اور عورت بیچاری برداشت کر لیتی ہے، تو ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا اس معاملے میں اور زیادتی دوسرے پر نہیں کرے گا، تو اللہ پاک اس کے لیے راہ آسان کر دیں گے۔ اسی شوہر کو اللہ پاک اچھے اخلاق والا بنا دے، اسی بیوی کو اللہ پاک درست کر دے۔ قرآن نے یہ دونوں بتلایا، تو یجعل لہ مخرجا، لیکن جملہ قرآن نے ایسا استعمال کیا کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں سب سے فرض والی، کشادگی والی، راحت والی کوئی آیت ہے تو یہی ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں تقویٰ پر 5 انعام اللہ پاک نے ذکر کیے ہیں، اور مسئلہ ہے طلاق کا، اور اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ تقویٰ کو ذکر کرتے ہیں۔ نکاح کے وقت کا آیا ہی تھا تقویٰ، اس طریقے سے طلاق کے وقت بھی تقویٰ کی یہ 5 آیتیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی، اور 5 آیتوں میں اللہ پاک نے انعام تقویٰ پر ذکر فرمایا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایک تو یہ کہ مسئلہ آسان ہو جائے گا، جو پریشانی ہے اللہ پاک راحت دیں گے۔ دوسرا، روزی کا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ تیسرا، آگے اس کے بعد آ رہا ہے یجعل لہ مخرجا، اس کے بعد یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے روزی لیتے ہیں، اور آگے اس کے بعد آیتیں آ ہی رہی ہے، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ وغیرہ آگے۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا۔ اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں حیض آنے سے تمہاری بیویوں میں سے، اگر تم شک کرو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان عورتوں کے بھی جن کو حیض نہیں آیا، اور حمل والی عورتیں، ان کی حیض کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن دے، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، ان کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو، ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن دے، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملے کو آسان فرما دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے نازل کیا ہے تمہاری طرف، اور جو شخص ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واضح کرتے ہوئے بڑی عمر والی عورتوں کی عدت کو، اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کا حیض بند ہو گیا ان کے بڑی عمر ہونے کی وجہ سے، کہ بلا شبہ وہ 3 اشہر 3 مہینے ہے، ان 3 قروء کے عوض جو حیض والی عورتوں کے حق میں ہے۔ اسی طرح کم عمر والی وہ عورتیں جن کی جو حیض کی عمر کو نہیں پہنچی ہے، یہ کہ ان کی عدت بڑی عمر والے عورتوں کی عدت کی طرح ہے 3 ماہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللائی لم یحضن، اور بارے تعالیٰ کا فرمان ان ارتبتم، اس میں 2 قول ہے، اس میں سے پہلا قول یہ ہے، اور یہ سلف کی ایک جماعت کا قول ہے، یعنی اگر تم خون دیکھو اور تم شک کرو اس کے حیض ہونے کے بارے میں، کہ عورتیں خون دیکھ کر تم شک کرو اس کے حیض ہونے کے بارے میں یا مستحاضہ ہونے کے بارے میں، اور تم اس میں شک کرو۔ والقول، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر تم شک کرو ان کی عدت کے حکم کے بارے میں اور تم نہ جان سکو تو یہ 3 ماہ ہے، اور یہ مروی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کو ابن جریر نے پسند کیا ہے، اور یہ زیادہ واضح ہے معنی کے اعتبار سے اس حدیث کی وجہ سے، اس کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ
میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بلا صبح مدینہ والوں میں سے کچھ لوگ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ بقرہ میں عورتوں کی عدت کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ البتہ عورتوں کی عدت میں سے وہ صورتیں باقی رہ گئی ہے جو ذکر نہیں کی گئی ہے سورہ بقرہ میں، یعنی کم عمر والی اور بڑی عمر والی اور وہ عورتیں جن کا حیض بند ہو گیا ہے اور حمل والی عورتیں. تو فرمایا کہ پھر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ نساء قسرا میں ہے، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر واللائي لم يحضن. اور بارے تعالیٰ کا فرمان واولاۃ الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حاملہ ہو تو اس کی عدت اس کا وضع حمل ہے، اگرچہ طلاق کے بعد یا موت کے بعد اونٹنی کی ایک مرتبہ دہنے کے بقدر ہی وقت کیوں نہ رہا ہو. جمہور علماء کے قول میں جیسا کہ یہ صریح ہے اس آیت کریمہ سے اور جیسا کہ اس پر حدیث نبوی بھی آئی ہے اور تحقیق کی روایت کیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ بلا شبہ وہ شمار کرتے تھے 2 مدتوں میں سے لمبی مدت کو وضع حمل میں سے اور مہینوں میں سے عمل کرتے ہوئے اس آیت کریمہ پر جو سورہ بقرہ میں ہے. امام بخاری نے روایت کیا ابو سلمہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اور اس آیت پر جو سورہ بقرہ میں ہے. امام بخاری نے روایت کیا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک شخص آیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. بس اس نے کہا کہ مجھے فتویٰ دیجیے عورت کے بارے میں کہ جس نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد 40 دنوں میں بچہ جن دیا ہو. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ 2 مدتوں میں سے آخری مدت ہے. تو میں نے کہا کہ میں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں میرے بھتیجے کے ساتھ ہوں یعنی حضرت ابو سلمہ کے پس. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں نے کہا کہ یہ آیت کا کیا مطلب وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں میرے بھتیجے کے ساتھ یعنی ابو سلمہ کے ساتھ ہوں. پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے غلام قریب کو بھیجا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تاکہ وہ ان سے پوچھے. تو انہوں نے فرمایا کہ سبیعہ اسلمیہ کے شوہر کو شہید کر دیا گیا اس حال میں کہ وہ حاملہ تھی. بس انہوں نے ان کی موت کے بعد 40 دنوں میں بچے کو جنم دیا. بس ان کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کرا دیا اور ابو سنابل بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا. امام بخاری میں مسلم نے روایت کیا کہ سبیعہ سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی اور یہ ان لوگوں میں سے جو بدر میں حاضر تھے. بس جب وہ ان کو چھوڑ کر وفات پا گئی حجۃ الوداع میں اس حال میں کہ وہ حاملہ تھی. بس نہیں تھوڑی مدت ہی نہیں گزری تھی کہ انہوں نے اپنے حمل کو جنم دیا ان کی وفات کے بعد. پھر جب وہ پاک صاف ہو گئی اپنے نفاس سے تو وہ بناؤ سنگار کرنے لگی پیغام دینے والوں کے لیے. بس ان کے پاس ابو سنابل بن باقق آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ تم آراستہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں آراستہ، شاید کہ تم نکاح کا ارادہ رکھتی ہو کہ بلا صبح آپ خدا کی قسم نکاح نہیں کر سکتی یہاں تک کہ تم پر 4 مہینے 10 دن گزر جائے. سبیعہ نے کہا کہ پھر جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے اپنے کپڑے اپنے اوپر سمیٹ لیے جس وقت کی شام ہوئی. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی. پھر میں نے آپ سے اس سارے واقعے کے بارے میں بتلایا. بس آپ نے مجھے فتویٰ دیا اس طور پر کہ تحقیق میں حلال ہو گئی ہوں جس وقت کہ میں نے میرے حمل کو جنم دیا اور مجھے شادی کرنے کا حکم دیا اگر میرے لیے مناسب ہو. یہ امام مسلم کی روایت ہے اور اس کو امام بخاری نے مختصراً روایت کیا ہے. پھر امام بخاری نے فرمایا پہلی حدیث کے نقل کرنے کے بعد اس آیت کے تحت کہ ابو سلیمان بن حرب نے اور ابو نعمان نے فرمایا کہ ہم کو حماد بن زید ایوب سے اور نے محمد ابن سیرین سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ایک مجلس میں تھا جس میں عبد الرحمن ابن ابو لیلہ بھی تھے اور آپ کے صحابہ آپ کے ساتھی آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے. بس انہوں نے 2 مدتوں میں سے آخری مدت کو ذکر کیا تو میں نے حادثہ سبیعہ بنت حارثہ ذکر کر دی جو عبداللہ ابن عتبہ سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے کچھ ساتھیوں نے مجھے چپ کرا دیا تو محمد نے گودا مارا تو ان کے کچھ ساتھیوں نے مجھے ٹوک دیا تو محمد نے کہا کہ بس میں نے ان کو سمجھ لیا. پھر میں نے ان سے کہا کہ بلا صبح میں البتہ جری ہو گیا ہوں کہ میں عبداللہ پر تب تو میں جری ہو جاؤں گا کہ میں جھوٹ کہوں حضرت عبداللہ پر حالانکہ وہ کوفہ کے ایک کونے میں موجود ہے. بس انہوں نے فرمایا کہ پھر ان کو شرم آ ان دونوں کو وہ دونوں شرما گئی اور کہا لیکن آپ کے چچا نے اس طرح نہیں کہا ہے لیکن آپ کے چچا عبداللہ ابن مسعود
پر لیکن ان کے چچا عبداللہ ابن مسعود نے اس طرح نہیں کہا ہے. بس میں ابو عطیہ مالک بن عامر سے ملا. بس میں نے ان سے پوچھا تو وہ مجھے حدیث سبعیہ بیان کرنے لگے. پھر میں نے عرض کیا کہ آپ نے عبداللہ سے کچھ سنا ہے اس سلسلے میں؟ تو فرمایا کہ ہم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے فرمایا کیا تم عورتوں پر سختی برتتے ہو اور ان پر رخصت نہیں برتتے ہو؟ تو پس سورہ نساء کو سورہ نازل ہوئی طولا کے بعد. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. یہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. ابن جریر نے حضرت علقمہ بن قیس سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص چاہے تو میں اس سے ملاعنہ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کہ نازل نہیں ہوئی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نازل نہیں ہوئی ہے مگر آیت متوفی عنہا زوجہا کے بعد. فرمایا کہ جب متوفی عنہا زوجہا اپنے حمل کو جن دی تو تحقیق وہ حلال ہو گئی. اور وہ مراد لے رہے آیت متوفی عنہا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر و10 کو. ابن حاتم نے فرمایا مسروق سے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 مدتوں میں سے آخری مدت تو فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ میں اس سے ملاعنہ کروں تو تیار ہوں. کہ بلا شبہ وہ آیت جو سورہ نساء کسرا میں ہے وہ نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ کے بعد. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اور باری تعالیٰ کا فرمان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. یعنی اس کے لیے اس کے معاملے کو سہولت اور اس پر آسانی کر دے گا اور اس کے لیے قریبی کشادگی اور جلد کوئی راستہ نکال دے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ. یعنی اس کی حکمت اور اس کی شریعت جس کو اس نے نازل کیا تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. یعنی اس سے نقصانات کو دور کر دے گا اور اس کو ثواب جزیل دے گا تھوڑے عمل پر. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کا مسئلہ ذکر کیا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر. جن عورتوں کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارے. یہ آیت عام ہے چاہے حاملہ ہو چاہے غیر حاملہ ہو. لیکن سورہ طلاق والی یہ جو آیت ہے واللائی یئسن من المحیض وأولاۃ الأحمال آگے جو آ رہا ہے اس آیت کریمہ میں تخصیص آ گئی. 4 مہینے 10 دن کی عدت تو ان عورتوں کو گزارنی ہے جن کے شوہر کا انتقال ہو اور وہ حالت حمل میں نہ ہو. اگر وہ حالت حمل میں ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو جیسے ہی بچہ جنے گی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کی عدت پوری ہو گئی. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. یہ ایک حکم اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر فرمایا. دوسرا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ. عدت والی عورتوں جن عورتوں کو ثلاثۃ قروء کا لفظ قرآن نے ذکر فرمایا اپنے عورتوں کو طلاق دینے کے بعد. لیکن 3 مہینے یعنی ایک تو ثلاثۃ قروء فرمایا چاہے وہ حیض مراد ہو چاہے طہر مراد ہو. ہمیں اپنے شوافی کے درمیان جو اختلاف ہے. لیکن یہ کہ ثلاثۃ قروء تو ان کے لیے ہے جن کو حیض آ رہا ہے. جن عورتوں کو حیض نہ آئے ان کی عدت کیا تو یہ سورہ بقرہ میں مذکور نہیں تھی. سورہ بقرہ میں یہ بھی مذکور نہیں تھی اور وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ والی بھی مذکور نہیں تھی. یہ دونوں باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ طلاق میں ذکر فرمائی اس لیے کہ شروع میں تو یہ آیتیں نازل ہوئی اور اس کے عموم کی بنیاد کے اوپر 4 مہینے 10 دن کا اعتبار کیا گیا حمل والی ہو یا غیر حمل والی. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد اب حکم منسوخ ہو چکا. یعنی یہ آیت کریمہ عام تو رہی لیکن تخصیص ہو گئی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ کی. یہ سب عربی سوم کی باتیں ہیں اور بخاری میں بھی کتاب الطلاق میں یہ مسئلہ آ چکا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سورہ نساء قسرا اس سے مراد سورہ طلاق اور سورہ بقرہ جو بڑی ہے اس کو کبرا کہا گیا. اس کے مسائل الگ اور اس کے مسائل الگ الگ ذکر کیے ہیں. اب آگے اس کے بعد حکم آ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ پاک اس کے معاملے کو آسان کرے گا. شوہر اور بیوی کے مسائل میں تقویٰ جو ان کا ہوتا ہے اپنے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا اس کی طرف اشارہ. اور عام احوال میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کا معنی مراد لیا جائے تو تقویٰ اللہ کا خوف اور خشیت زندگی کے ہر مسئلے میں. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ. یہ وہ مسائل ہے جو اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو اللہ سے ڈرے گا. معلوم ہوتا ہے کہ نکاح طلاق عدت خرچہ نفقہ وغیرہ یہ وہ مسائل ہے جو شرعی اعتبار سے بہت ضروری ہے. اللہ پاک نے اپنی حدود اور اپنے احکامات میں سے اس کو ذکر کیا. اب یہ مسئلہ آیا حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ حمل میں تھی. چند دنوں کے بعد انہوں نے بچہ جنا تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی اور جا کر انہوں نے پوچھا. آپ نے فرمایا کہ تمہاری عدت ختم ہو گئی بچہ جننے سے. ابو سنابل یہ خود بیچارے پیغام پہنچانا چاہتے تھے لیکن رہ گئے چکر میں. اس لیے جب انہوں نے ان کو بناؤ سنگار والا دیکھا تو حضرت ابو سنابل نے کہا کہ تم تو ابھی عدت میں ہو, تمہیں تو 4 مہینے 10 دن پورے کرنے ہیں, ابھی تو 20-25 دن ہوئے ہیں اور تم کیسے نکل رہی ہو, تجمل اختیار کر رہی ہو, تمہیں تو شوق منانا ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں یہ ان کے کہنے پر تو چپ ہو گئی, پھر حضور کے پاس گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ نہیں تمہاری عدت پوری ہو گئی. تو ابو سنابل رہ گئے, پھر جن سے شادی تھی وہ کر چکے. حضرت ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے مفتی صاحب بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں. تو حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور بچہ پیٹ میں ہو تو کیا عدت ہے؟ ابن عباس نے فرمایا ابعد الاجل ہے, 4 مہینے 10 دن اور وضع حمل میں جو زیادہ لمبی مدت ہو وہ مدت پوری کرے. تو سامنے والوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ ایک تو آیت پڑھی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ, تو ابو ہریرہ نے انگلی اونچی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. ابو سلمہ جنہوں نے کہا ان کو حضرت تو ابن عباس فتویٰ دے رہے ہیں اور وہ اس آیت کے بظاہر خلاف ہے, اس لیے وہ تابعی نے اشکال کیا اور ابو ہریرہ نے کہا کہ میں بھی بھتیجے کے ساتھ ہوں یعنی تابعی کے ساتھ ہوں, اور یہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ والی. اور پھر اس کے بعد یہ روایت سنائی ابو ہریرہ نے کہ یا اچھا ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ ابن عباس کو شک ہو گیا کہ ابو ہریرہ منع کر رہے ہیں, آیت بھی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ ہے اور میں نے تو فتویٰ دے دیا ہے کہ وضع حمل نہیں بلکہ 4 مہینے. تو اپنے غلام کو بھیجا حضرت ام سلمہ کے پاس. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راویہ ہے, وہ موجود تھی اور حضور کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا تھا. تو ام سلمہ نے کہا کہ نہیں بات وہی ہے کہ وضع حمل سے ہی ان کی عدت پوری ہو گئی جیسے سبیہ کی عدت ہوئی تھی, اور وہ بتلایا بھی. دوسرا ایک قصہ ذکر کیا حضرت محمد ابن سیرین, بڑے اکابر تابعین میں سے ہے, خواب کی تعبیر بیان کرنے والے. یہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ یہ بھی اکابر تابعین میں سے ہے, ان کی مجلس لگی ہوئی تھی. کسی نے مسئلہ پوچھا یہی وضع حمل والا کہ بچہ یعنی عدت کب پوری ہوگی, تو انہوں نے بھی یہی سنایا 4 مہینے 10 دن والا, یا ابد الاجلین جو ابن عباس اور حضرت علی کا مسلک تھا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کے حوالے سے عبداللہ ابن عتبہ ان کے حوالے سے فتویٰ دیا محمد ابن سیرین نے کہ چاہے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن میں نے روایت سنی ہے ابن مسعود کے بھتیجے سے, اور اس روایت میں یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن کا انتظار نہیں ہوگا بلکہ ان کے اندر وضع حمل سے ہی عدت پوری ہو جائے گی. تو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ تھوڑے علم میں بڑے تھے, ان کی مجلس بڑی تھی. تو محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں جب یہ کہنے گیا تو مجھے کسی نے ایسا مارا کہ چپ رہے, اتنے بڑے اکابر بیٹھے ہیں. تو محمد ابن سیرین نے کہا کہ میں کیسے چپ رہ سکتا ہوں, میں نے جن سے روایت سنی وہ بھی کوفہ میں موجود ہے. تو کہا کون؟ تو کہا عبداللہ ابن عتبہ, عبداللہ ابن مسعود کے بھتیجے. تو کہا لیکن چچا کا تو یہ مسلک نہیں ہے. تو اب محمد ابن سیرین کو شک ہو گیا کہ میں نے بھتیجے سے روایت سنی ہے اور چچا کا مسلک دوسرا ذکر کیا جا رہا ہے. تو ایک دوسرے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مل گئے, ان کو یہ علم کی طلب ہوتی ہے تو ملتے ہیں. تو مل گئے, ان کو پوچھا, انہوں نے وہی بات سنائی جو محمد ابن سیرین نے سنی تھی. تو اطمینان ہو گیا کہ عبداللہ ابن مسعود کو تو میں نے نہیں دیکھا لیکن میں نے ان کے بھتیجے کو دیکھا, انہوں نے بھی مجھے یہ روایت پہنچائی ہے اور دوسرے شاگرد نے بھی یہ روایت پہنچائی ہے. اور یہ کہہ کر ان کو اطمینان ہو گیا. علمی اطمینان بہت ضروری ہے.